صحیح جیتے رہیے. واہ. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا, ہمیشہ آتا تھا, آج میں نے کہا آن ایئر پوچھ لیتا ہوں آپ سے. مہدی صاحب کا حوالہ تو ظاہر ہے کہ گائیکی ہے, گلا ہے, اور ظاہر ہے کہ آصف نے بھی پھر گلے میں ہنر دکھانے کی کوشش کی, کامران نے بھی گایا. آپ نے طبلے کو کیوں منتخب کیا, مطلب ایز یور مین انسٹرومنٹ؟ آپ نے والد صاحب کے جو سر تھے ان کو فالو کرنے کی کیوں نہیں کوشش کی؟ میرا سوال میرے ذہن میں آیا. پہلے آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک بات کہہ کے گیا تھا کہ مہدی حسن صاحب اپنی ذات میں پورا ایک انسٹیٹیوٹ تھے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. تو سلمان بھائی جب میں بہت چھوٹا تھا, میں یہ اس کو گاڈ گفٹ کہہ رہے ہیں جی کہ اس زمانے میں ریڈیو ہی ہوتا تھا. جی. تو ریڈیو پہ جب گانے بجتے تھے تو میرا سارا جو ذہن ہوتا تھا وہ ریدم پہ ہوتا تھا, اور ریڈیو جہاں رکھا ہوتا تھا وہ ٹیبل ہوتی, جو بھی میں اس کو ساتھ ساتھ بجاتا تھا میں. اچھا. اور ابا کے ساتھ میرے میوزیشین ہوتے تھے پیر بخش. جی جی, پیرو صاحب. تو ان کا دایاں بایاں اتنا خوبصورت بولتا تھا. بے شک بے شک بے شک. تو وہ سن کے وہ میرے حواس پہ سوار ہو گیا, اور مجھے یعنی کہ ایک جنون ہو گیا کہ مجھے طبلہ بجانا چاہیے. اور میں سیکھتا رہا تھوڑا بہت جو بھی. اس کے بعد جب ہوش آیا تھوڑا سا اپنی یعنی کہ میچور ہوا, تو میں نے بیٹھ کے خود سوچا کہ یار میں مہدی حسن صاحب کا بیٹا ہوں تو مجھے گانا چاہیے. مگر جب پھر میں نے ابا کو ان کا سارا سلسلہ دیکھا تو جتنا ان کا سر پکا تھا اتنی ان کی لے بھی پکی تھی. بے شک. تو وہ کچھ بچوں میں ان کا سر چلا گیا, کچھ بچے میں ان کا لے آ گئی. اور ماشاءاللہ بہت اچھی آئی. کیا کہنے, میں نے بجایا ہے. کیا کہنے. نہیں, اور اس طرح سے ایک آپ کا فائدہ بھی ہو گیا نا آپ کو, کہ آپ کو ان کا قرب زیادہ ملا اس بہانے. جی میں بس وہ ایک سلسلہ ایسا ہو گیا تھا, امریکہ میں ہم لوگ تھے تو پیر بخش بھائی اور ابا کے نیپال کی ریکارڈنگ تھی, بیچ میں شوز میں پاکستان آ گئے, اور جب ایک مہینے بعد دوبارہ شوز جو باقی رہ گئے تھے کرنے تھے تو وہ پیر بخش بھائی کی بچیوں کی شادی تھی تو وہ نہیں گئے. تو ابا نے وہ پروموٹر کو کہہ دیا یار سمجھے نا پیر بخش نہیں آ رہا, کسی اور طبلے والا کا انتظام کریں. یعنی جہاں سے میرا سلسلہ شروع ہوا یہ, تو ویزوں کا مسئلہ تھا, وہ کہنے لگا حساب نہیں ہو سکتا یہ. تو ابا نے کہا پروگرام کینسل کر دو, میں نہیں آ رہا. تو پھر میں نے ان پروموٹر میرے بھی دوست تھے فرش شہزاد صاحب جی. تو وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا یار میری ابا سے بات کراؤ. تو میں ابا سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا ابا, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ پاکستان بجاتا رہا ہوں, سیدھا سیدھا دادرا گہربائی بجانا ہے نا تو میں بجا لوں گا. تو وہ اسی بات دیکھیں, ان کا بڑا پن دیکھیں کہ وہ اسی بات پہ وہ کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے یار چلو. شوز اتنے بڑے بڑے شوز لائن اپ لگے ہوئے تھے. جی جی. اور اس میں فرسٹ ٹائم بفلو میں شو تھا امریکہ میں, تو میں پہنچ گیا, والد صاحب پاکستان سے پہنچ گئے. تو سلمان بھائی میں اس وقت جو میرا زندگی کا فرسٹ ٹائم میں نے طبلہ ان کے ساتھ پرفارم کیا, تو جو میں نے مجھے یاد تھا تو اناؤنسمنٹ ہو گیا, اسٹیج پہ گیا تو لٹرلی میں کہاں پر آتا اس وقت کہ آپ دیکھیں کہ آڈیٹوریم میں کم سے کم 4-5 ہزار کا کراؤڈ تھا جی, اور میرا فرسٹ ٹائم تھا. مگر آپ یقین کریں یہ غزل رنجشی صحیح یہی انہوں نے سٹارٹ کی تھی. تو جب میں شروع ہوا لے کے تو سمجھ میں آئی نا, تو پہلا جو چکر انترے کے بعد تھا دوگن کا کیا میں نے, تہائی ماری تو میرا سارا خوف ختم ہو گیا. جس طرح رسپانس مجھے یعنی کہ ملا اس کا طبلے کا لوگوں سے, میں نے سنی وہ ریکارڈنگس, اور کمال آپ نے کیا اس میں, بہت بہت عمدہ بجایا. اس طرح میں یعنی کہ طبلے کا میرا سلسلہ یعنی کہ سنا ہے.